اور دوبارہ اسی کو بیج بنا کر تم جب زمین پہ بوتے ہو تو پھر اسی سے اللہ وہی پودا تمہیں پھر عطا فرما دیتا ہے. تو یہ اس کی قدرت کے مناظر. پھر فرمایا کہ وہی رب ہے جو ایک دانے سے پھر بالیاں نکالتا ہے اور ان بالیوں میں پھر دوبارہ دانے بھرتا ہے اور ایک ایک دانے کے ساتھ ساتھ تمہیں 700 دانے لگا کے پھر عطا فرما دیتا ہے. نعمت کے طور پر رزق عطا فرماتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ہے جو سورج کی تپش کے ساتھ زمین کو خشکی بخشتا ہے اور اس کی حرارت کے ساتھ پودوں میں جو ہے وہ زندگی کی ایک نئی لہر پیدا فرماتا ہے. اگر دھوپ نہ ہو، سورج کی شدت اور حدت نہ ہو تو پودے کیا کریں گے، ان کی نشو و نما کیسے ہو سکے گی؟ تو فرمایا یہ سارا جو نظام زراعت تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو ایک ذرے سے بھی دیکھ لے اور اپنے خدا کو وہیں سے پہچان سکتا ہے. اپنے خدا کو پہچانے. اللہ اکبر. پھر اس میں ایک مضمون اور بیان فرمایا جو بڑا قابل عمل اور قابل توجہ ہے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. اور میں محبوب آپ جن کو سنا رہے ہیں یہ مردے ہیں، جن کو آپ پیغام سنا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ انک لا تسمع الموتى. آپ نہیں سنا رہے یہ ان مردوں کو. یہ حالانکہ ابو جہل کا سانس چلتا تھا. موت کس چیز کا تھا؟ زندگی اور موت. اس کا اگر فلسفہ سمجھیں، انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. اگر جسم اور روح دونوں کا تعلق قائم ہو تو یہ زندگی ہے. اگر جسم اور روح دونوں کا تعلق ختم ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ موت. اب فرمایا کہ یہ مردہ ہے، لیکن ابو جہل، ابو لہب اور دیگر جو لوگ تھے، ابو سفیان، ان کے سانس تو چلتے تھے، جسم اور روح کا تعلق تو موجود تھا، زندگی کی حرارت تو تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ آپ ان مردوں کو نہ سنائیں. علماء کہتے ہیں ان کو مردہ کہنے کی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ دیکھتے نہیں، اندھے ہیں. اس لیے کہ یہ سر کی جو آنکھیں ہیں ہدایت کے لیے صرف ان کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ سے باطن کی آنکھیں بھی مانگنا پڑے گی. جسے اقبال نے کہا تھا دل بینا بکر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو کہا یہ جو ظاہری نور تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تو ہے دنیا کی رنگینی دیکھنے کے لیے، لیکن اگر خدا کو پہچانا نہ ہو تو پھر باطن کا دل بھی روشن ہونا چاہیے. یہ باطن کا جو اندر کا جو نور ہے اگر وہ بھی موجود ہو تو پھر نظر آتا ہے. ان کے کان ہیں سنتے نہیں. بظاہر تمہیں چلتی پھرتی لاشیں نظر آتی ہیں پر ان میں حرارت اور حیات کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے. یہ مردہ ہے. آگے سورۃ القصص کا بیان ہے. یہ سورۃ القصص جو ہے وہ مکی سورت ہے اور اس میں ایک قصص کا لفظ بیان ہوا جسے واقعہ کہتے ہیں. قصص ایک واقعے کو کہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی وضاحت اشارتاً کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے واقعات کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے واقعات کو بیان کیا اس لیے کہ واقعے کے ساتھ انسان کی جو طبیعت ہے وہ لگ جاتی ہے. اس لیے واقعہ اسے کبھی بھولتا نہیں ہے اور اس میں وہ تفصیل کے ساتھ یاد رکھ سکتا ہے. تو اللہ رب الجلال نے کہانیاں بیان فرما کے قرآن میں. یہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کل کے کچھ سکالر اس بات کو بیان کر دیکھیں جی یہ کسے کہانیاں سناتے ہیں. تو کہانیاں دین تو نہیں ہے. ہاں سمجھو اس بات کو، کہانیاں قرآن میں خدا کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت لگے. کہانی وہ بیان کرنی چاہیے. اگر کبھی واقعہ بیان کرنا بھی پڑ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، صحابہ کرام کی زندگی سے متعلق، تابعین کی زندگی سے متعلق یا اولیاء کاملین کی زندگی سے متعلق واقعہ وہ ہونا چاہیے جس سے انسان اصلاح پکڑ سکے، جس سے انسان کے ظاہر و باطن میں تبدیلی پیدا ہو سکے. وہ واقعہ منبر و محراب پر بیان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ واقعات بیان جن کے حوالہ جات ہی کوئی نہیں. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اور یوں ہی اعتراض نہیں کیا جاتا. ہم بھی کسی کو موقع دیں گے تو وہ اعتراض کرے گا نا. تو ہمارے بعض خطابہ خطابت کے جوش میں ایسے واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، وہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، وہاں کرامت یہ ہو گئی، وہاں یہ ہو گیا، اور بعد میں جب ڈھونڈنے نکلیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ملتا.
تو یہ ساری کی ساری خرابیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب ممبر اور محراب سے اس طرح کی دلائل کے بغیر کوئی گفتگو کی جاتی ہے جن کا قرآن اور حدیث میں اصل موجود نہیں ہوتی. اور اگر بسا اوقات کبھی بزرگوں کی کرامات کا تذکرہ کرنا بھی پڑ جائے تو کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ کرامات لوگوں کے سامنے زیادہ بیان کرنی چاہیے جو عقل کے قریب قریب ہوں. اگر عقل کے قریب قریب وہ بات نہ ہو تو پھر اس کو بیان نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ولایت کا کام چھپانا ہے، نبوت کا کام اظہار کرنا ہے. بات سمجھ رہے؟ نبی کا کام ہے وہ اپنے پیغام کو چھپائے نا، کچھ بھی ہو جائے. حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کو کتنی بھی مشقتیں آئیں اور انہوں نے پیغام حق کو چھپایا، اس لیے کہ نبی کو حکم ہے تم سناؤ، تم پیغام پہنچاؤ، تم معجزہ دکھاؤ اور اس کو اظہار جو ہے وہ کر کے لوگوں کو بتا دو. لیکن جو ولی ہوتا ہے نا، ولی کو حکم یہ ہوتا ہے تو انہیں زیادہ دکھانا نہیں، اللہ نے جو تجھے مقام دیا ہے تمہیں چھپا کے رکھنا ہے. یہ نبوت اور ولایت میں فرق ہے. اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو نظر آئے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر صرف اپنی کرامتیں اپلوڈ کر رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ ولایت کا کیا معیار ہو سکتا ہے. کہ ولی ہونے کو تو چھپانا چاہیے. چیز ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کے خود کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوتا ہوں اور میاں لوگ کہیں گے اللہ کا ولی تو ہوتا ہے، تو یہ الگ بات ہے، تیرے منہ سے کم از کم یہ بات اچھی لگتی نہیں. اس لیے ولایت کا اظہار نہیں کیا جاتا، اس کو چھپایا جاتا ہے. نبوت کا اظہار میں نے کہا اگر اولیاء کے واقعات ہو بھی تو اس حد تک بیان ہونے چاہیے جس حد تک عقل کے قریب قریب ہو، تاکہ لوگوں میں کسی خرابی کا باعث نہ بن سکے. ہر شخص اس طرح سے سوچنے کا یا قرآن مجید اور احادیث رسول کا مطالعہ نہیں رکھتا. خرابی پھر عقائد میں پیدا ہوتی ہے. جس طرح میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا، حضرت سلطان باہو میں ایک دفعہ حاضر ہوا، مجھے شوق تھا وہاں جاؤں، اور سلطان باہو کا اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہوا، اور بھائی راستی کی دعائیں تھی وہ جو رنگ لے آئے تو اللہ نے بیٹے کو ولی بنا دیا، تو بڑا مقام. لیکن وہاں پہنچے تو آج بھی وہاں سجدے جاری تھے. میرے سامنے ایک شخص نے سجدہ کیا، اس کو میں نے وہاں سے پکڑ کے اٹھایا. میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا جی آپ کا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا نظریہ. میں نے کہا اپنے نظریے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سلطان کو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تمہارا نظریہ کیا ہے؟ درباروں میں جا کے سجدے کرنا اور ان کی کرامتوں کو پتہ نہیں کیا کیا گاڑی میں تم بیان کرتے ہو. تو یہ سارا ملبہ اٹھا کے پھر اہل سنت پہ ڈال دیا جاتا ہے. اہل سنت مزارات پہ جا کے سجدے کرنے کے قائل نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے امام احمد رضا خان فاضل و محسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لکھا ہے اگر کوئی شخص قبر پر جائے بھی تو 4 ہاتھ دور رہے گا. کتنے ہاتھ؟ اور شریف طور پہ ہاتھ بولا جائے تو کونے تک مراد ہوتا ہے، ادھر تک نہیں. 4 ہاتھ 1.5 فٹ کے اگر آپ لگائیں تو 6 فٹ دور رہنے کا ذکر ہے. قبر سے 6 فٹ دور کھڑا ہو اور اللہ کی بارگاہ سے مناجات کرے، اللہ کی بارگاہ سے مانگے. وسیلہ کسی کا بھی دے سکتا ہے، خدا کے نیک بندوں کا وسیلہ دے، اپنے والدین کا وسیلہ دے، اپنے دوست احباب میں سے کسی نیک شخص کا وسیلہ دے. وسیلہ دینا جائز ہے، لیکن مانگے گا کس سے؟ خدا سے مانگے گا، اور اللہ سے مانگے پھر اللہ اسے عطا فرما دے. تو اتنا صحیح. یہ اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور میں اس کیمرے کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے جو خطباء ہیں، جو بیان کرنے والے، چاہے وہ طالب علم ہو چاہے وہ علماء ہو، تو کوئی کچی بات جس کی حقیقت قرآن اور حدیث سے نہ ملتی ہو کبھی اس کو ممبر کے اوپر بیٹھ کے بیان نہ کیا جائے، ورنہ اس کا نقصان سراسر نقصان اہل سنت و جماعت کو ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب الجلال نے اس میں واقعات کا بیان قرآن میں کیا. واقعات بیان کرنے چاہیے لیکن جو قرآن اور حدیث کے عین اصول کے مطابق. اللہ اکبر. اس 20ویں پارے کی سورہ القصص میں جو خاص واقعہ بیان ہوا اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ وہ سال تھا جس سال فرعون بچوں کو قتل کرواتا تھا. تو فرعون نے کہا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میری جو ہے وہ توحید کو اور میری ربوبیت کو اور میرے خدا ہونے کو، خدائی کتاب کو جھٹلائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا اور فرمایا تیرے گھر میں پلے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پرورش پائی. جب جوانی کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ
ان بتوں کے خلاف بات کی جائے، تو جب آپ نے لوگوں کو منع کرنا شروع کیا کہ تم یہ شرک کرتے ہو، خدا تو ایک ہی ہے جو تمہارا بھی پالنے والا ہے، جو میرا بھی پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کون خدا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگوں نے ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ جو ہے ہمارے خداؤں کے بارے میں اور فرعون کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو قتل کر دیں۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور قرآن میں کہا ہے کہ وجاء من اقصى المدینہ، وہ دیہات کی طرف سے لوٹتا ہوا۔ میں یہاں جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو یہ دو مقام میری نظروں سے گزرتے ہیں، تو پھر میں رش کرتا ہوں۔ یہ ہم پینڈو لوگ ہیں نا، دیہاتی لوگ ہیں نا، ہم نہیں مت ہیں آپ یہ نہ شہری ہونا شوق سارن چڑھ گئے، ہم دیہاتی ہیں اور الحمدللہ ہم دیہاتی ہیں، پینڈو ہیں، اس بات پہ کوئی بات ہاں۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے یہ دو واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا اور وجاء من اقصى المدینہ، وہ شہر کی دور میں سے یعنی دیہات سے اٹھ کے آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی کو پیغام بھی دیا اور اللہ کے نبی کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ ہے، ایک سورہ یاسین میں آئے گا، وہاں میں جا کے اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو وہ دیہاتی آیا، اس نے کہا حضرت موسیٰ لوگ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مصر چھوڑ کے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا ارادہ کیا اور چلے گئے، مدین کی طرف سفر ہوا۔ جب مدین میں پہنچے تو باہر کنویں کے اوپر لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، کچھ اپنے برتن بھر رہے تھے کنویں سے پانی نکال کے۔ تو دو جو تھی وہ بشیرہ، دو جوان عورتیں وہ پاس کھڑی تھی اور ان کے مویشی بھی پیچھے کھڑے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے حیران ہوئے کہ باقی سب پانی پلا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں پلا رہی، تو آگے تم کیوں نہیں ہوتی ان میں؟ تو ان دو بچیوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارے والد جو ہے وہ بزرگ ہیں اور بیمار ہیں اور یہ لوگ ذرا طاقتور ہیں، تو طاقتور لوگ کسی کو آگے تو نہیں ہونے دیتے، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ بولے مسجد میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں تو ذرا پیچھے کھلو جا تھوڑا جا، میں تھوڑا۔ تو یہ تماشا بھی جو ہے وہ اللہ کے گھر میں بھی اگر کوئی لگا لے تو اس کو یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ بولے نا ذرا، نہیں بولتے ہیں سارے۔ اگر خدا کے گھر میں بھی یہ تقسیم نہ رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ مضبوط لوگ ہیں، ہم ذرا میرے والد بیمار ہے تو اس لیے ہم پیچھے ہیں، جب یہ سب بھر کے چلے جائیں گے تو آخر میں ہم بھریں گے پانی اور مویشیوں کو پانی پلا لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان لوگوں میں گئے اور جا کے تو وہاں سے پانی نکال کے ان کی مدد کے لیے ان کو دیا اور مویشیوں کو پانی پلا دیا، وہ جلدی گھر چلے گئے۔ اب گھر گئے تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج تم وقت سے کیسے آ گئی، پہلے تو دیر سے آتی ہو، آج جلدی آنے کا سبب کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آج ہم نے ایک نوجوان دیکھا ہے جس کی پیشانی ہم نے چمکتے ہوئی دیکھی ہے، اور ویسا نوجوان تھا جو امانت دار بھی تھا اور اتنا نیک اور پارسا تھا، اس نے ہماری مدد کر دی اور آنکھ اٹھا کے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس والد کا نام پتہ کیا تھا؟ وہ دو بیٹیاں کس کی تھی؟ اللہ نے تاج نبوت عطا فرمایا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جا کے قصہ سنایا تو حضرت شعیب نے ایک بیٹی کو بھیجا، کہا جاؤ ذرا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لائے، دسترخوان بچھایا، کھانا لگ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ کھانا آپ مجھے میری نیکی کی اجرت میں دینے لگے ہیں؟ جو میں نے آپ کی بیٹیوں کو پانی بھر کے دیا، ان کی مدد کیا ہے، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کھانا کھلانے لگے ہیں؟ تو یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس کی اجرت میں نہیں کیا جا رہا، یہ تمہاری مہمان نوازی کی جا رہی ہے، تم کھا لو۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام بھی تو شعیب علیہ السلام تھے، اللہ نے نظر عطا فرمائی تھی نبوت والی، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ اگر تم راضی ہو تو 8 سال ہمارے گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ، ہماری ضروریات کو پورا کرو، اور اگر 10 سال کر دو تو تمہارا احسان ہوگا، لیکن 8 سال ہماری شرط ہے، اگر تم یہ کام کرو تو میں اپنی بڑی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ دیکھیں رشتہ مل گیا، اور کیسا پاکیزہ رشتہ ہے، ادھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ بھی نبی اور بیٹی ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی کی بیٹی، تو کہا آپ کے ساتھ نکاح کریں گے، نکاح ہو گیا۔ 8 سال خدمت کی جو شرط تھی، 2 سال اوپر جو احسان کا تذکرہ تھا وہ بھی کیا، 10 سال ڈیوٹی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور واپس مصر کی طرف آنے لگے۔ تو رستے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو،
تو آپ نے اپنی زوجہ کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آتا ہوں، یہاں آگ جلاتا ہوں، کچھ انتظام کرتا ہوں۔ تو جب گئے وہاں کوہ طور کے پاس پہنچے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز اور اپنے کلام کے ساتھ مشرف فرما دیا اور حضرت موسیٰ کو گفتگو کا شرف عطا فرما دیا۔ اور پھر وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا بھی عطا فرمایا، وہ عصا جو معجزاتی عصا تھا کہ دل چاہتا تو اس کو کھڑا کر کے ٹیک لگا لیتے اور دل چاہتا تو اس کے ساتھ پتے جھاڑ لیتے، کبھی ضرورت پڑتی تو بکریاں ہانک لیتے، اور ضرورت جب پڑی فرعون کے دربار میں تو آپ نے اسی عصا کو جب پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، مونوٹنوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی نکل گیا، لیکن جب دوبارہ ہاتھ میں پکڑا تو عصا کا عصا تھا، نہ قد بڑھا نہ وزن بڑھا نہ حجم بڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا، فرمایا اپنی بغل میں ہاتھ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ اپنی بغل میں ڈالا تو جب باہر نکالا تو وہ ہاتھ جو ہے وہ چراغ کی طرح روشن و منور ہو چکا تھا۔ یہ بیضا قرآن نے اسے بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو فرعون کے دربار میں پھر انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور کس طرح سے وہ سارا واقعہ نام بارے میں گزر چکا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آگے اس سورت کے اندر سورت العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں یہ مکڑی کا جو جالا نہیں ہوتا، اس جالے کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر یہ مضامین بیان فرمائے، فرمایا وہ رب ہے جو مکڑی سے جالا تنوا لیتا ہے اور جب چاہے تو اسی مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت بھی فرما لیتا ہے۔ جو گئے ہیں وہ تو گئے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا وہ جگہ، اور جو نہیں گئے دعا کریں وہ جلدی چلے جائیں اور وہ جا کے دیکھ کے آئے غار سور کا وہ منظر کہ جہاں مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جب یار غار حضور علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر غار میں تشریف لے گئے اور حضور علیہ السلام کے آرام کا اہتمام کیا، باہر کافر آگے حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا نا کہ مکڑی جلدی سے جا نا میرے محبوب کے دانے دروازے کے اوپر غار کے دروازے پر جا کے جالا تان کے آ۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں، بڑی تیز نظریں رکھتے ہیں، میں جب اپنے نبی کی حفاظت کرواتا ہوں تو مکڑی کے جالے سے بھی کروا لیتا ہوں۔ یہاں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ، وہ اللہ ہے چاہے تو مکڑی کے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت، اور اگر ہم اس کے نبی کی ناموس پہ نہ بولیں، ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا کے میں اپنی دستار بچاؤں، میں اپنا جبا کبا بچاؤں کہ میں مولوی ہوتا ہوں تو مجھے کچھ کہہ دے گا، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے کائنات میں تو میں کبھی بات ہی نہ کروں، میں منہ ہی نہ کھولوں حضور کی شان میں، تو وہ رب ہے، اس کو میرے جبے اور دستاروں کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس کا محبوب ان چیزوں کا محتاج ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا محبوب ان چیزوں کا محتاج نہیں، جب میں حفاظت کروانے پہ آتا ہوں تو مکڑی کے جالے سے بھی کروا لیتا ہوں۔ یہ بات کوئی سمجھے، بڑا بڑا مولوی ہوگا، بڑا بڑا پیر اور بڑا بڑا فلسفی اور بڑا بڑا مفتی، اگر کوئی حضور کی ناموس پہ نہ بولے گا تو اللہ پھر حضور کی ناموس کا اگر کام لے لے گا تو عمر شیمہ شہید سے لے لے گا، پھر ممتاز قادری سے لے لے گا، پھر یہ لوگ جن کو جانتا کوئی نہیں تھا غازی کو دین سے حضور کی عزت کا پہرا دلوا لے گا۔ وہ رب ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، میں کچھ سوالات ان کا جواب دے دوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ خواتین کی طرف سے سوال پوچھا گیا، خواتین اسلام اگر کچھ اور بھی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ جلدی سے لکھ کے ہمیں بھیج دیں تاکہ ان کا جواب دے دیں۔ اگر ایک دو صف چھوڑ کے پیچھے کوئی کرسی لگا لی جائے یا پیڑا لگا لیا جائے اور جو آگے سے گزرنے والے ہیں ظاہر ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے، تو یہ مسئلہ ہم نے مرد حضرات کے لیے بھی بیان کیا تھا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہو یا مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت ایسا بن جائے، خاص طور پر جب لوگ جمع ہوں،
تو پھر نماز کو سائڈ پہ ہو کے ذرا پڑھنا چاہیے، دیوار کے ساتھ پڑھے تاکہ آگے سے کوئی گزر سکے یا اس کو گزرنا پڑ جائے تو آسانی کے ساتھ وہ جا سکے۔ اس لیے درمیان میں کرسی لگا لینا یا اس طرح کے نماز ویسے پڑھ لینا کھڑے ہو کر اس کی نیت باندھ لینا یہ درست نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اس لیے اور پہلی بات یہ بھی میں نے کہی تھی پیچھے کہ اگر جو ہے وہ صف بندی کی بات آئے تو سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کیا جائے، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو اس وقت تک دوسری صف بنائی نہیں جا سکتی، اس لیے پہلی صف مکمل ہو جائے پھر دوسری صف میں کھڑے ہوں، دوسری صف مکمل ہو جائے پھر تیسری صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اور ہمارے جو مرد حضرات میں سے کرسی پہ اوپر بیٹھنے والے بزرگ ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی ہے وہ بیٹھ کر پڑھیں، تو وہ جس طرح ان کو کہا کہ وہ سائڈ پہ دیوار کے ساتھ پڑھیں، اسی طرح خواتین اسلام میں سے اگر کوئی اس طرح سے پیڑے کے اوپر یا کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ وہ دیوار کے ساتھ دونوں سائڈوں کے اوپر اس چیز کو لگائے تاکہ درمیان میں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام کا یہی طریقہ کار ہے۔ اس لیے ابھی بات مضمون میں آ رہی تھی، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور تو حکیم ہے نا کائنات کے، خاص اس امت کے۔ حکیم کون ہوتا ہے؟ جو نبض دیکھ کے پہچان جاتا ہے اس کا مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا حضور تو حکیم ہے پوری امت کے۔ اس نے کہا حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور علیہ السلام جان کے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا اے سوال کرنے والے، اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے بھی وہی ملے گا جو اسلام نے ابو بکر و عمر کو عطا فرمایا۔ ابو بکر و عمر کو کیا ملا؟ مطلب کیا یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے اسلام کے دائرے میں آ جائے، اور ابو بکر و عمر قریشی اور ہاشمی سردار ہونے کے باوجود اگر مسجد میں پہنچے دیر سے آئیں تو جلدی آئے اور پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے، فرمایا اسلام کا اعزاز یہ ہے دنیا کی کوئی طاقت تجھے پہلی صف سے اٹھا کے دوسری میں نہیں کر سکتی۔ یہ عزت بخشی، یہ مقام بخشا۔ اس لیے یہ اعزاز ہے اسلام کا، اسلام جو ہے وہ اس چیز کو، اس لیے میں نے بارہا مرتبہ کہا کہ مسجد میں جب کوئی آ کے بیٹھ جائے پھر اسے اٹھانا جائز نہیں ہے، کبھی کسی معنی میں نہ کہیں تو پیچھے ہو جا تو فلانا ہو جا تو فلانا ہو جا۔ خدا کے گھر میں یہ بات کام آ کرنے تو پھر آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، گھر میں کونے میں مصلی ڈال کے نماز پڑھ لے بس کافی ہے۔ جہاں آنے کا جو ہے وہ مقصد اور ادب یہ ہے کہ جہاں کوئی بیٹھ گیا، ایک دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور صحابہ کہتے ہیں کہ معاملہ مسجد نبی میں ہوا اور ادھر ادھر بیٹھنے کی وجہ سے خالد بن ولید مکے کے سردار اور بلال حبشی جہاں حبشے سے آئے غلام، تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو غلام ہے، میں بڑا سردار ہوں، تو خالد بن ولید نے دو جملے کہہ دیے حضرت بلال حبشی کو۔ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، میرا خیال یہ تھا کہ حضور کو یہ بات نہیں بتانی، حضور کو پہلے اپنے بھی بڑے کام ہیں، تو ایسا ہم حضور کو ہر بات بتائیں گے تو حضور علیہ السلام پریشان ہوں گے، میں نے نہیں بتانا حضور کو کہ آج خالد بن ولید نے کیا کہا مجھے۔ بلال حبشی کہتا ہے واللہ میرا ارادہ نہیں تھا، پر جب حضور حجرہ عائشہ کے تشریف لائے نا تو خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، جب دلدار آ جائے تو آنکھوں میں آنسو۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو وہ روتے ہوئے بچے کو کبھی چپ کروائے نا تو وہ اور روتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے نا کہ مجھے کوئی چپ کروانے والا ہے تو بس آگا وہ اور روتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا حضور کو بتاؤں گا یہ کچھ کہوں گا، پر جب حضور کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور میں میرے بلال کو بلاؤ نا، بلال کیا بات؟ عرض کہ یا رسول اللہ خالد بن ولید نے یہ جملہ مجھے مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے کہا اور مجھے آج حبشی ہونے کا طعنہ دیا۔ حضور نے میں بلاؤ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید آ گئے، حضور نے میں خالد بن ولید آج کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے جو وضاحت کرنا چاہی تو حضور نے روک دیا، میں خالد بات سنو، وضاحت دینے کی ضرورت نہ سمجھی، میں بات سنو، ایک جملہ سمجھ لو، جب تم اسلام کے خلاف تلوار اٹھا کے چلتے تھے میرا بلال اس وقت اسلام کے لیے مار کھاتا تھا، یہ یاد رکھنا۔ تم مکے کے سردار ہوگے تو ہوگے، لیکن بلال کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے مارے کھائے اسلام کے لیے، اس لیے خیال رکھنا جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ بلال کو راضی کرے، بس یہ دو جملے کافی ہیں، جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت بلال حبشی کو باہر مسجد سے حضرت خالد بن ولید نے جا کے ہاتھ جوڑ کے منایا، کہتے ہیں بلال مجھے نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ کی نظر میں تیری قیمت کیا ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ غلاموں کی بات ہے، تو ہم تو کسی ذہن میں میں نے بات کر دی،
واللہ آج کے بعد کبھی یہ عمل نہیں ہوگا، آج مجھ سے راضی ہو جاؤ ورنہ حضور مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت خالد بن ولید ساتھ ہے، مسکرا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خالد بن ولید کو بلال نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیں حضور، آپ بھی معاف فرما۔ تو یہ اعجاز ہے اسلام میں، کسی میں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، تو میں کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت کا ایک معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ متقی ہو جا، وہ ہو جائے گا، وہ زیادہ تقوی والا ہو جائے گا، وہ فضیلت والا بھی ہو جائے گا۔ یہ معیار ہے، تقوی معیار ہے فضیلت کا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال، اور خاص طور پر دیکھیں نا، مسجد اسلام کا مظہر ہے، یہ اسلام کا کلا ہے۔ اگر مسجد میں آ کر اسلام پر عمل نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اس لیے مسجد سے باہر بھی اسلام پر عمل ہو، پر زیادہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں حضور کی ہر ادا پر عمل کیا جائے، حضور کی ایک ایک سنت پر، ایک ایک طریقہ پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کوئی اور سوال ہو؟ ایسا آپ کہہ رہے سوال پوچھ لیں؟ میرا تو کوئی سوال نہیں انہاں کو بڑے جی پکا امام مسجد جڑا چل ایک جی پڑھ لو چٹ پھاڑ دو نے چٹ کرو ایگزام کیا ہو؟ آپ اسے آشا رہے کہ سنا پڑیا کروا کیا کر دینا کہ جیرا انسان ایک پیچھے سے پکے دے پر جاتے میں کہا نو آپ کو تو غصہ کری بات ہے نہیں، کسی قسم کا غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے، مسئلہ وہی ہے، تمام خواتین اسلام بھی اور مرد حضرات بھی اسی پر عمل کریں، بس یہ حضور کا بھی طریقہ ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ چھوٹا نہیں کو یہ جو انسان کی یہ پیڑھی تے بیٹھ پڑے تو خدا کی اتارتا ہے۔ جی، جو جس کی مجبوری ہو وہ پیڑھی کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، شریعت اسے منع نہیں کر سکتی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی جو کرسی وغیرہ ہے یا پیڑا ہے وہ دیوار کے ساتھ رکھ لیں گے، دونوں سائڈوں میں سے کسی ایک ساتھ درمیان میں اسے نہ رکھا جائے، بس۔ اور کوئی مسئلہ سوال ہو تو جی سوال یہ ہے کہ ایک امام مقرر ہے، جی، کیا 2-3 منٹ اس کا انتظار کیا جا سکتا 5 منٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی امام مقرر ہے اور باقاعدہ طور پر ایک امام ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ وہ آ جائیں گے، تو 5 منٹ تک بھی انتظار کیا جا سکتا۔ ویسے شرعی طور پر خواتین اسلام میری بات پہ ذرا توجہ کریں، میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اسلام میں جو مزاج ہے، آپ آج بھی عرب دنیا میں چلے جائیں، اذان کے بعد یہ امام صاحب کی ثواب دی ہے، وہ جب آ جائے اس وقت جماعت کھڑی کر دی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ حضور کے زمانے طیبہ سے حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے اور جس وقت حضور تشریف لے آتے اس وقت صحابہ صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھ لیتے۔ حضور جلدی آ جائیں یا دیر سے آ جائیں، اس میں آج ہمارے یہاں عجب کے اندر یہ بات ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ کچھ پابندی ہوتی ہے، ورنہ امام کا اعزاز یہ ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں امام ہوں، تو یہ ہر امام کی بات، ہر مسجد میں جو امام ہو قابل عزت اور قابل احترام، کہ اذان پڑھ دی جائے، جس وقت امام آئے، جس وقت وہ کہے اس وقت نماز کھڑی کر دی جائے، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو 2-4-5 منٹ بھی انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انتظار کرنا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی ممانعت۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ گھڑیاں جو ہے نا یہ آ جائیں، پہلے تو نماز پڑھتے ہیں سورج کو دیکھ کے، تو یہ سورج اتنا ہے تو اتنا ہے، تو اب یہ نہیں ہوتا کہ یہ گھڑی بول دے قد قامت الصلاۃ تو فرض ہو گیا تکبیر پڑھنا۔ ہمارے لوگ رولا شور ڈال دیتے ہیں فلاں ہونے سے، ٹائم ہو گیا یہ ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا کیا ہو گیا؟ کوئی آفت آ گئی ہے؟ اگر قد قامت الصلاۃ اس گھڑی کے کہنے پہ نہ پڑھیں گے، 2 منٹ لیٹ پڑھنے کو فرق پڑتا ہے؟ بولے نا۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے ظرف کے ساتھ، اعلیٰ ظرف اور بڑے ذہن کے مالک لوگ مسجد میں جب ہوں گے نا تو ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو آج پوچھ سکتا ہے، پھر بعد میں وقت نہیں ہوتا تو میں پھر بھول جاتا ہوں سارے سوال۔ جب بندہ امام آیا نا جو مسجد جب وضو پہ کرنے والا انتظار ہو رہا ہے، ایک بار دیکھ لیا امام نہیں آیا تو پھر تم کھڑے ہو جائے۔ انتظار کر سکتے ہیں، انتظار شرط انتظار کر سکتے ہیں۔ اس کے آپ آج کی بات پر وہ یہ نہ کریں، میں نے مسئلہ اور صورت بیان کر دیا ہر مسجد کے لیے، یہ آج کے لیے صرف نہیں تھا، ہر مسجد کے لیے تھا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ امام صاحب بالکل نہیں آ رہے، یقین ہے اس بات کا کہ انہوں نے نہیں آنا، تو پھر تو بغل پہ کھڑا کریں، اور اگر یقین نہیں ہے اس بات کا کہ شاید آ جائیں
اور میں بس میرا وہ چیتا کے اندر چیتا یہ گل کا ٹائم بدلا تھا تو آج مجھے یاد نہیں رہا ٹائم بدلا تھا. تو آپ دعا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرما دے, خیر ہو جائے تو پھر وہ ساری باتیں. اور کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو نماز میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں احادیث میں ہم پڑھتے ہیں یہ جو التحیات للہ پڑھتے ہیں ہم التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ باقاعدہ حدیث کا حصہ ہے. اسی طرح جو اس میں ہم پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں نماز کے شروع میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے. اس کے بعد ہم شی پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید میں ہے, باقی جو سورت میں آتے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ہے. باقی جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ سارا تذکرہ بھی حدیث پاک میں. نماز اس لیے تو ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مضمون یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے, تو صرف قرآن کافی نہیں, جب تک حدیث ساتھ نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا. جس طرح قرآن دین ہے اس طرح حدیث بھی دین ہے. اس لیے کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا کہ واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو نماز پڑھو, اور نماز پڑھنے کا طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کما رأیتمونی اصلی, جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں بس مجھے دیکھتے جاؤ تمہاری نماز ہو جائے گی. اس طرح حضور کے طریقہ پاک یہ سارا طریقہ جو ہے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے. جی اس کے بغیر بھی فرض اگر کوئی شخص ثنا نہیں پڑھتا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اس کے نماز کے کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں, ان کو یاد کرنا چاہیے. نماز کے فرائض میں کیا چیز شامل ہے؟ چلے نماز کے فرائض ہی دہرا لیتے ہیں آج, تازہ کر لیں. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے. سات فرائض ہیں نماز کے اندر. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہنا یہ بھی فرض ہے. نماز میں داخل ہونا, اس کے بعد قیام کھڑا ہونا یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد قرات کرنا, اور قرات کم از کم جو ہے وہ ایک بڑی آیت ہو یا 3 چھوٹی آیات ہو یہ قرات کرنا فرض ہے. اس کے بعد رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے. اس کے بعد جو آخری قاعدہ ہوتا ہے یعنی اگر 2 رکھتے ہیں تو 2 کے بعد آخری, اگر 4 رکھتے ہیں تو 4 رکعتوں کے بعد جو آخری قاعدہ ہے وہ بھی فرض ہے. اور آخر میں جو ایک خاص طریقے کے ساتھ نماز سے نکلنا جیسے ہم سلام پھیرنا کہتے ہیں تو وہ بھی فرض ہے. تو یہ 7 فرائض ہیں. اگر ان فرائض میں سے کچھ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز دوبارہ پڑھی جائے. اس طرح نماز کی کچھ واجبات ہیں. ان واجبات علماء نے اس کی تعداد 63 لکھی ہے. کتنی؟ 63 تعداد لکھی ہے نماز کے واجبات کی. تو اس کو ان کو یاد بھی کرنا چاہیے. اس میں بنیادی سی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ نماز میں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے, یعنی پہلے رکوع کرنا تھا تو ہم جو ہے وہ آگے سجدے میں چلے گئے, تھوڑا واپس آئے, یا کھڑے ہونا تھا تو بیٹھ گئے, بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے, اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس میں ترتیب کو لحاظ رکھنا یہ واجب ہے. اگر یہ رہ جائے اس کے لیے پھر آخر میں سجدہ صاحب کیا جائے گا. اسی طرح اگر نماز میں سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے تو یہ واجب ہے, اسی طرح اس کا بھی سجدہ صاحب کیا جائے گا. وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے ہاتھ اٹھا کے رفع دین کر کے جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ بھول جائے اس کے لیے بھی سجدہ صاحب کیا جائے گا. اور کچھ سنتیں ہیں جس طرح سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی سنت ہے. اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اس طرح جو ہے وہ اگر کوئی 1 دفعہ بھی پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی, لیکن سنت کا ثواب کم ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کوئی 1 دفعہ بھی پڑھ لے فرض ادا ہو جائے گا لیکن ثواب میں کمی ہوگی کیونکہ اس نے سنت پر عمل نہیں کیا. باہر ہم کہیں گے کہ نماز آپ کی ہوگی, نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے کچھ سنتیں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. اگر وہ نہ بھی کیا جائے نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی باقی ہوتی ہے. جب ثواب لینے آئے ہیں تو پھر پورے لینا چاہیے, حضور کی سنتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے. اس لیے ایک طریقہ. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے. یہ دین سیکھنے سکھانے کا ایک حلقہ ہے تو آج ہم نے کافی سوالات بھی لیے. آپ ذہن میں رکھا کریں, مجھ سے پوچھا کریں سوالات. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہوتا ہوگا, پھر میں ان کی طرف ذرا توجہ کرتا ہوں تو میرے علم میں بھی وہ آ جاتے ہیں, اضافہ میرے علم میں بھی ہو جاتا ہے. آپ بابا پوچھا کریں باتیں تاکہ دین کے اعمال میں ہمیں جو ہے وہ علم میں اضافہ نصیب ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الہ العالمین نماز فجر سے لے کے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت کو اپناتے ہوئے درس قرآن میں بیٹھے, مسائل کی محفل میں بیٹھے, تیرے دین کو سیکھا سکھایا. الہی سب کچھ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. مولا
ہماری عبادتیں اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کریں، اور الہی تو اپنے فضل سے ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیتا ہے، جس فضل کے ساتھ ہمیں بلاتا ہے اسی فضل سے قبول بھی فرما۔ یا الہ العالمین ہماری نمازوں میں مزہ عطا فرما، لذت نصیب فرما، عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما، الہی ہمیں اسلام کی حلاوت اور مٹھاس عطا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کا نور عطا فرما۔ مالک میرے حاضرین جتنے درس قرآن میں حاضر ہوئے سب کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما۔ الہی جتنی بھی نیک حاجات سینے میں رکھتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو خالی اٹھ کے جائے، سب کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ الہی جن کی اولادیں پردیس میں ہیں ان کو سلامتی عطا فرما، ان کو اپنے والدین کے ساتھ خیریت سے ملوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے پردیسیوں کی خیر فرما۔ الہی جن کے بچے یہاں ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بہترین حلال طیب طاہر روزگار عطا فرما۔ الہی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ الہی ہماری مائیں بہنیں شام کے وقت تراویح میں صبح درس قرآن میں تیرا دین سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، الہی ان کے دلوں کو نور ایمان کے ساتھ منور فرما دے، ان کے پیشانیوں کو نور علی نور فرما دے، ان کے نصیبوں کو اچھا فرما دے، ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک فرما، جن کے پاس اولاد کی دولت نہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ الہی بالخصوص ہمارے میزبان محمد الیاس مٹھوا صاحب، الہی ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کے بچوں کو اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، الہی کے کاروبار مال جان میں برکتیں عطا فرما، ہر خوشی کائنات میں عطا فرما، آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوائے حمد کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما۔ مولا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، سب کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں، جتنے بیمار ہوں الہی سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، بے نمازیوں کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے والا نمازی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پتا ہے مجھ بھی کرو نا لوگ نہ کرا نمبر اپنا دے